الحمد لله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق النبي رسول الكريم. حضرات کرام 30 سال ہو گئے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے. الحمدللہ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ ہمارا پیغام کیا ہے؟ میں آپ کو کیا دعوت دیتا ہوں؟ آپ کو کیا دعوت دیتا ہوں؟ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے، ہم کہتے ہیں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور اطاعت کے لائق صرف نبی علیہ السلام. ان کی اطاعت مطلق ہے. اس کے بعد تیسری اطاعت ہے حکمرانوں کی. حکمرانوں کی اطاعت مطلق نہیں ہے. جب تک وہ قرآن اور سنت کے خلاف کو حکم نہیں دیتے. اگر کہیں شراب پیو ہم نہیں پیے گے. اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف تھے تو حضور نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے جب کہ اس کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. اے ایمان والو آپ کو اللہ کی اس کے رسول کی اور جو آپ کا حکمران ہے ولی الامر ہے اس کی. لیکن پہلی تو اطاعتیں مطلق ہے ہر صورت میں، ہر صورت میں. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو گئے، اختلاف ہو گئے کسی چیز میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانا ہے. پھر اولي الامر کی طرف نہیں. ہمارا اور اولي الامر کا، ہمارا اور اولي الامر کا اگر اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف کہاں لے کے جانا ہے؟ اللہ اس کے رسول. یہ ہمارے کام ہے. ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک اور مقام پہ فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جتنے اس امت کے ائمہ گزرے، ائمہ امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں،
امام الامہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی، لیکن ہر امام نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا اذا صح الحدیث فهو مسلم، اگر تمہیں ایک صحیح حدیث مل جائے، صحیح حدیث مل جائے اور میرا قول اس حدیث کے خلاف ہو، تو فرمایا کہ میرا مسلک کی وہ حدیث ہے، اور بعض ائمہ نے تو بڑا زبردست فرمایا، فرمایا فاضربوا قولی ضرب العین، میرے قول کو دیوار پہ مار دینا، حدیث کو پکڑ دینا۔ حضرات گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرق بین الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے، جو نبی علیہ السلام کی بات مانے گا اور کہے گا کہ میں نے نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، دل کے اندر پہلے ارادہ کرو، پہلے دل کے اندر ارادہ کرو کہ یار دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات کروں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو ہوتے گا جب ہونے کی گل، ہونے کی کیا بات ہے؟ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو کر کی بات نہیں، تو مجھے بتائیں اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام نے کس طرح حکم ہے؟ کتابوں میں تو موجود ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے ہاتھ اس طرح اٹھائے تھے یا اس طرح اٹھائے تھے؟ اس طرح اٹھائے تھے، اس طرح نہیں اٹھائے تھے، اس طرح۔ اور پھر صحابہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے؟ بعض لوگوں نہیں، فرمایا یہ انگلیاں کانوں تک جاتی تھی اور یہ موڑے تک جاتی تھی۔ یہ ہے، اب نماز پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، تو سنت کے مطابق کیوں اٹھائے گا؟ بھائی نماز بھی پڑھنی ہے تو ہاتھ کیوں اٹھانے؟ تو نہیں فلاں مولوی صاحب نے کہا، فلاں امام صاحب نے کہا قبر کے اندر سوال 3 ہونے ہیں، یہ سوال ہونا ہے من رکھوں گا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، کوئی اور سوال نہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ہم اپنے آباء و اجداد سے اس طرح سنتے رہے، اس طرح کرتے رہے۔ آئیے آج کے خطبے میں خطبے کا ترجمہ میں کرتا ہوں، ہر میں خطبہ پڑھتا ہوں، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، خیر الکلام کلام اللہ، خیر الکلام، سب سے بہترین کلام کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ کلام اللہ۔ وخیر الہدی، سب سے بہترین ہدایت ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی ہدایت۔ بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں پر، بڑی حیرت کہ جناب نماز پڑھ رہے ہوتے ان کو یہ نہیں پتا کہ سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع میں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ کس طرح رکھنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ جس نے اس طرح رکھ لیا اس کی نماز ختم ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں سنت کے مطابق رکھ لوں گا، ہاتھ باندھ دیں تو سنت کے مطابق رکھ۔ پھر کیا
پہلا مسئلہ ہے. ہمارا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیثیت کو نہیں پہچانتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے. کل امتی میری ساری امت جنت میں جائے الا من ابا، مگر وہ جنت میں جائے گا جو جنت میں جانے سے جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا من ابا، کون ہے جو انکار کرے گا؟ فرمایا من اصابی ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میری نماز مدینے والے کی نماز بن جائے؟ پڑھنی ہے، سب نے پڑھنی ہے نماز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی علیہ السلام سحری اور افطاری کس طرح کرتے تھے؟ ہمارے نبی علیہ السلام حج اور عمرہ کس طرح کرتے تھے؟ ہمارے نبی علیہ السلام زکات کس طرح دیتے تھے؟ عبادات جتنی بھی ہیں، میں نے کیا کہا؟ عبادات یہ نبی کے طریقے سے. باقی کھانا کیا ہے، کپڑا کون سا پہنا، نماز کس طرح بنانا ہے، حضور نے بتایا یہ میرا مطلب ہے. میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ کس ڈاکٹر سے بھائی سے چھت کس طرح کی بنانی، کپڑے کے. میں کچھ اصول بنا دیتا ہوں کہ تکبر نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، ناجائز نہیں کھانا. باقی دھوتی پہننی ہے، سلوار پہننی ہے، پینٹ پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، رومال رکھنا ہے، پگڑی باندھنی ہے، نہیں کچھ کرنا، اللہ میرے کہتے ہیں یہ میرا مقصد ہی، یہ تو نہیں میرا مقصد. میں تو عبادات بتانے کے لیے آیا ہوں. باقی اب نام پہ کر دوسرا. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہے. مدینہ کے لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ خاص طریقہ ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کھجور ایک نر ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتی ہے. وہ نر اور مادہ کو جوڑ لیتے تھے. حضور نے کہا یار تم نہ کرو. اگر تم نہ کرو تو کیا ہے؟ اب مکہ کے لوگوں کو کھیتی باڑی نہیں آتی. مکہ میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، بالکل نہیں. مدینہ میں ہوتی ہے. تو صحابہ نے سمجھا کہ حضور نے منع کر دیا. تو اگلے سال مدینہ میں کسی نے پیوند کاری نہیں، کھجوریں بہت تھوڑی ہوئی. صحابہ نے عرض کیا آپ تو خالی بہت بڑا ہے، یہ پیوند کاری نہیں. فرمایا میں نے تمہیں کبھی کم کہا تھا اور دنیا کے کام کھیتی باڑی میرا مسئلہ نہیں ہے. انتم اعلم بامور دنیاکم، کیا کہا تھا؟ انتم اعلم، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کھیتی باڑی کو. مجھے نہیں پتا کھیتی باڑی، میں تو ویسے ہی کہا تھا کیا کرتے ہو. ویسے رواجن میں نے کہا تھا، میں نے تو کوئی مسئلہ بیان ہی نہیں کیا تھا. دین، نماز، زکات، روزہ، حج، زکات، عمرہ، عبادات جو ہیں وہ کرنی ہے. اس کے بعد ہے حلال اور حرام، کہ سود حرام ہے، تکبر حرام ہے، فحاشی حرام ہے، شراب حرام ہے، اور جوا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے بارے میں یہ حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی. یہ اخلاقیات ہے. اخلاقیات کا الگ موضوع، عبادت. باقی جو ہمارے روٹین کے معاملے ہیں، روٹین کے معاملے، اس میں تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا ہی نہیں کہ میری طرح کی دھوتی پہنو، میری طرح کا بہن والا قمیض پہنو، میری طرح کالے رنگ کی پگڑی باندھو، یا لال رومال لے لو، یا قائدہ والی ٹوپی لے لو، یا ہم کی ٹوپی لے لو. تو میں یہ مسئلہ ہی نہیں.
مکان 2 مرلے کا بنانا 10 مرلے کا بنانا مجھے کیا؟ گاڑی تم نے کون سی لینی مجھے کیا؟ لیفٹ ہینڈ کر دیا رائٹ ہینڈ کر دیا مجھے کیا مقصد؟ میں اچانک مجھے ایک بات پتہ ہے نبی آتا کیوں ہے؟ نبی کی بعثت کیوں کی جاتی ہے؟ نبی کو بھیجا کیوں جاتا ہے؟ نبی صرف ایک کام کیا تھا لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہماری آنکھوں بنا دے. اچھا ایک آدمی ہے ناروے میں رہتا ہے بڑا تندرست ہے بالکل تندرست ہے بچے بھی تندرست ہے مکان بھی ہے میں اس کو جا کے کہتا ہوں بھائی تم مسلمان ہو میں کیوں مسلمان ہوں مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میں تو اچھی خاصی زندگی پسند کر رہا ہوں میں تو اچھی خاصی کوئی مجھے زیادہ ہوگا بتاؤ میں کیوں مسلمان تم سے تو اچھا میں رہ رہا ہوں پاکستان سے تو اچھا میں رہ رہا ہوں تمہارے جامع سے اچھا رہ رہا ہوں تبلیغی جماعت سے اچھا رہ رہا ہوں میں کیوں مسلمان ہوں میری جو بہترین زندگی پسند کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نبی اس زندگی کے لیے آتے ہی نہیں ہے نبی تو اس زندگی کے لیے وہ تو کہتے ہیں اس زندگی کے بعد اس زندگی میں وہ ٹھیک کرنے کے لیے آیا اور وہ تم بتاؤ ناظرین آدمی کو کہیں گے مرنے کے بعد تم نے کیا چاہیے یہ بتا دو مرنے کے بعد نبی کب آتے ہیں وہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اب آئے یہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں میں نماز ٹھیک ہے اور جب میں تو نماز اس طرح پڑھی جس طرح میرا دادا پڑھتا تھا جس طرح میرا باپ پڑھتا تھا یہی کہا تھا جب ان کو کہا تعالوا الی ما انزل اللہ والرسول قالوا ما وجدنا علیہ آباءنا وہ جب ان کو کہا اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ کہتے نہ جس کے اوپر ہم نے باپ دادا کو پایا ہم نے تو وہی عمل کرنا ہے اب لوگ لا یعقلون شیئا کیا تمہارے ماں باپ اگر کو ذرا بھی عقل نہیں کہ پھر بھی تم ان کی پیروی کرو اب مجھے بتائیں کیا آپ نے اپنی نماز ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کوشش کی ہے کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو جائے میرا رکوع سنت کے مطابق ہو جائے میرا سجدہ سنت کے مطابق ہو جائے میرا پیشاب سنت کے مطابق ہو جائے سجدے میں میں نے پاؤں کی انگلیاں کس طرح رکھنی ہے بیٹھنا کس طرح ہے پہلے پیشاب میں کس طرح بیٹھنا ہے دوسرے پیشاب میں کس طرح بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتائی زکات کے بارے میں ایک ایک چیز تو نکاح طلاق کے بارے میں ایک ایک چیز بتائی طلاق دینے کس طرح ہے عدت کتنی ہے جن کا خاوند مار دے اس کی کتنی عدت ہے طلاق والے کی کتنی عدت ہے دین کے مسائل اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے آپ کو پتا جب نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ تبلیغ شروع کی تو کہاں سے شروع کی تھی قوم کے پہاڑ کو چڑھ گئے مکے میں پہاڑ کو بات کہتے سوئی اس بات کو بات کہتے دوسرے بات اور عربوں کے ہاں دستور تھا کسی کو بلانا تو یا صبح یا صبح یا صبح اور لوگوں جلدی آ جاؤ خطرہ ہو گیا خطرے کے لیے بلا دیا سارے مکے کے لوگوں نے حضور کی آواز سنی سارے آ گئے آپ نے ان سے بات کر کر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جو صبح تم پر حملہ کرتے رہے شام کو حملہ کرتے رہے تم میری بات مان لو گے اور بھائی مان لیں ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں اور میں پھر سنو میں تمہیں یوم آخر سے ڈراتا ہوں پہلی تبلیغ میں کیا کہا تھا میں تمہیں یوم آخر سے ڈراتا ہوں اور ایک بات اور سن لیں جب تک مرنے کا اور اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا گناہ نہیں چھوٹے گناہ کب چھوٹے گے جب اللہ کے ہاں جواب نہیں میں حیران ہوتا ہوں
یہ فلاں صاحب کا فلاں صاحب یہ مجھے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں یہ اور طریقے سے پڑھا کبھی انہوں نے سوچا نہیں یار مولوی صاحب سے پوچھوں مولوی صاحب 30 سال ہو گئے میری اور آپ کی نماز میں فرق ہے یا آپ میری طرح نماز پڑھیں یا میری بھی اپنی طرف پڑھائیں 30 سال ہو گئے مجھے دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کبھی انہوں نے آ کر مجھے کہا مولوی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے آپ کی نماز اور طریقے سے میری نماز اور طریقے سے یہ دین سے لاپرواہی ہے اور ایک شخص مسجد نبی میں ایک کونے میں جا کے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے کہتا ہے السلام علیکم حضور کے پاس حضور کہتا ہے وعلیکم السلام ارجع واپس جائے فصل نماز پڑھو دوبارہ فإنك لم تصلي بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی اور نماز تو پڑھ کے آئے نماز تو پڑھ کے آئے ان کے سامنے حضور کیا سلام کرے گا جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ دوبارہ گیا پھر آیا پھر آ کے سلام کیا حضور نے کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے پڑھنا کا نام تو سمجھے تم نے نماز نہیں پڑھی حالانکہ نماز حضور کے سامنے پڑھ رہا تھا 3 مرتبہ ایسے ہوا چوتھی مرتبہ وہ کیا لگا یار بولا اس سے اچھی تو مجھے پڑھ لی محدثین نے لکھا کہ اس کی غلطی پتہ کیا تھی وہ رکوع اور سجدے میں جلدی کرتا تھا رکوع سے اٹھ کر فوراً سجدے میں جلدی کرتا تھا ارکان میں حضور نے فرمایا جب سجدے سے اٹھو جب رکوع سے اٹھو اطمینان کے ساتھ اٹھو یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی ہر جوڑ اپنی اصلی جگہ پہ آ جائے کم از کم اتنا کھڑا رکھے باقی دعائیں تو لمبی ہے ہی نا بہت سی دعا نہیں جو حضور پڑھتے یہ تو آپ صحابی نے پڑھی تھی نا جو حضور پڑھتے وہ نہیں نا رکوع سے اٹھ کر الحمدللہ نہ پڑھتا جو حضور پڑھتے یہ تو ایک صحابی نے پڑھی تھی نا ایک صحابی نے پڑھی تھی تو اس نے کہا کہ یار بڑی ٹھیک بات حضور پڑھتے تھے ربنا لک الحمد مل السماوات والارض ومل ما بینہما ومل ما شئت من شیء بعد اهل السماء والارض وحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد حضور یہ دعا کرتے تھے مرتا یہ پرنٹ کرا کے بتا دو حضور یہ دعا پڑھتے یہ حضور کی دعا ہے من السماوات ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء من بعد ایک لمبی دعا حضور یہ دعا پڑھتے خیر لیکن اگر یہ دعا نہ بھی پڑھی جائے لیکن کم از کم کھڑے تو اطمینان سے ہو یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کھڑے ہو ساتھ سے پوری کریں دو سجدوں کے درمیان دعائیں ہیں نبی علیہ السلام تو میرے بھائیوں اگر ہماری نماز ہی سنت کے مطابق نہیں ہے ہماری نماز ہی سنت کے مطابق نہیں ہے پھر حضور نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا اور ایک صحابی تھے انہوں نے 10 صحابہ کو بلایا کہنے لگا میں تم میں سے سب سے زیادہ حضور کی نماز کو جانتا ہوں میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں جو حضور پڑھا کرتے تھے پھر اس نے نماز پڑھی رکوع جاتے ہوئے بھی رکوع کیا رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہا ہاں واقعی نہیں تھا 100 صحابہ سے کیا یہ ثبوت ملتا ہے کہ رکوع جاتے وقت بھی رکوع نہ کرتے رکوع اٹھ کے امام مالک بھی کرتے تھے امام شافعی بھی کرتے تھے پوری دنیا میں نے کیا کہا بڑا سوال کے بعد آنی ہوتی ہوتی اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ جائے اب کسی ملک کے کہے ٹیونس کی نماز نکالو اب دیکھیں ٹیونس کی نماز سن اب افریقہ کی نماز اور امام مالک بھی رکوع جاتے ہوئے بیان کرتے تھے امام احمد بن حنبل بھی کرتے تھے بلکہ امام شافعی
آگے سنیں، ہمارے مدرسے کی دیوبند کے بہت بڑے علامہ مولانا محمود الحسن شرف الہند کہتے ہیں، انہوں نے ترمذی کی شرح کی ہے، وہ کہتے ہیں حق اور انصاف یہ ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں امام شافعی کا قول صحیح ہے۔ امام شافعی روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حق اور انصاف کی بات کیا ہے کہ حق امام شافعی بتاتا ہے، وَلَٰكِنَّ نَحْنُ نُقَلِّدُ أَبِي حنیفہ، لیکن ہم کیونکہ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم نے دیکھا اقرار کرتے ہیں شاگرد ترمذی کی شرح۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو سجدے میں پاؤں نہیں رکھے صحیح، انگلیاں نہیں صحیح رکھی، رکوع میں کمر کس طرح رکھی ہے، کمر نہیں صحیح رکھی، تشہد میں صحیح نہیں بیٹھتے، انگلیاں کس طرح رکھی ہے۔ صحابہ نے ایک ایک انگلی کا بتایا، یہ انگلی کدھر ہوتی ہے، یہ انگلی کدھر ہوتی ہے، جانتا ہوتا ہے۔ گوڈے پہ رکھتے تھے یا پٹ پہ رکھتے تھے، ہاتھ کہاں رکھتے تھے، گوڈے پہ رکھتے تھے یا پٹ کے اوپر رکھتے تھے، ایک ایک چیز تو صحابہ نے بیان کر دی اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ بات ٹھیک ہے، آپ پڑھ لی نام میرے بھائی نام میرے بھائی ایسا نہیں، ایسا اپنی نماز کو مصنون بنائے، اپنے روزوں کو مصنون بنائے، زکات کو مسائل سنت ہے۔ لوگوں نے زکات کو پتہ ہی نہیں کسی کو، کس نے اپنے گھر کا سونا تلوایا جا کر کہ میرے گھر میں کتنا سونا ہے، ہمارے پاس ہی ہوگا، دیکھو کہ نہ دیکھو کہ نہ دیکھو کہ حضور کو ایک ایک لفظ 200 درہم ہوں تو 20 دینار ہوں گے، تو اتنے اونٹ ہوں گے، اتنی بکریاں ہوں گی، اتنی گائے ہوں گی، ایک ایک چیز تو حضور بتا رہے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے؟ تو دوستو ہماری ایک ہی دعوت ہے، نہ ہم آپ کو علامہ صالح کی طرف لاتے ہیں، نہ ہماری دعوت یہ ہے کہ حافظ سعید کے پیچھے جاؤ، نہ ماریہ صاحب کے پیچھے جاؤ، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعوت ایک ہی ہے، کتاب اللہ رسول۔ حضور نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس 2 چیزیں، کتاب اللہ رسول، کتاب اللہ رسول، میری کتاب اور میری۔ تو جو عمل سنت کے مطابق ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو بھائی انہوں نے اپنی نماز درست کی، وہ قاری صاحب ہمارے ہیں، قاری صاحب کے پاس آج ایک دن 10 منٹ کے لیے قاری صاحب کے پاس آ جائے، قاری صاحب 10 منٹ کے لیے قاری صاحب میری نماز درست کرا دیں، قاری صاحب میرا وضو درست کرا دیں، قاری صاحب وضو مجھے کرا لیں، میں کرتا رہتا ہوں، ہم ساری چیز غلطی وضو کرتا رہوں، مجھے وضو کرنا سکھا دو، میری نماز ٹھیک کرا دو، میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں۔ تو آئیں گے نا قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس آئیں، نہیں ملتا میں قاری صاحب نماز پڑھا میرے سے بیٹھ جاتا، ان کے پاس قاری صاحب کے پاس آئیں، یہ تو رہتے قاری صاحب اوپر محبوب صاحب، قاری صاحب امریکہ چلے گئے، ایک جگہ نہیں میں امریکہ چلے گئے، ٹھیک ہے چلو جناب صاحب کہہ نا، اگر شوق ہو نماز درست کرنے کا تو مل جاتے ہیں، اگر شوق ہو مل جاتے ہیں، نماز درست کرو، نماز مسنون کر لو، ایک ہی میری دعوت ہے، نماز مسنون کر لو، وضو مسنون کر لو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنے عمل کریں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔